بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر باہر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا مالک دکان کے باہر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھ کر کہا کہ میں بھی ذرا ایک سوٹا لگا لوں۔ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا۔ میں نے ابھی پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ بولے، ہاں پتر، اب پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی مونچھیں، سینہ چوڑا، تہمت باندھا ہوا تھا۔ ہر بار ایک ہی لفظ بولتا، اللہ دیاں شاناں ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تقیہ کلام ہے۔ بے تکلفی شروع ہوئی تو پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ انہی باتوں میں اس نے مجھے حیران کن واقعہ سنایا جس کو سن کے عقل دنگ رہ گئی۔ انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ یہ واقعہ اس بوڑھے کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں، میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شاناں ویکھو۔ میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمیندار نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا تھا اور پانی نکلنے کے قریب تھا۔ ایک دن اچانک کنویں کے ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ منظور مٹی میں دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے بعد منظور نامی مزدور نہ ملا تو باقی مزدوروں کو لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگا۔ وہ کہنے لگے کہ کہیں وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ انہوں نے دوبارہ مٹی ڈال کر کنواں بند کر دیا، کیونکہ اس جگہ پہ اب کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کہیں کوئی گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا گیا۔ 30 سے 25 سال بعد وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کافی زمین بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں۔ دوبارہ کنواں کھودنے کی ضرورت پھر پیش آئی۔ اتفاق سے مزدوروں نے اسی جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا گیا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو انہیں دھوتی کا کپڑا نظر آیا تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسے آئی۔ سارے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلوایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ پہلے بھی اس جگہ کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی کی۔ اچانک کنویں کے ایک سائیڈ پہ ایک سوراخ نمودار ہوا جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے جسم کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس سے ابھی ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد وہ آدمی کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ ایک دفعہ کنواں کھودتے ہوئے میں اس میں گر گیا تھا اور مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے پوچھتے پچھاتے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ ایک منظور نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک، بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا، ہاں، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے اللہ سونے کی شان دیکھو، وہ پتھروں میں بھی کھانا دینے والا ہے۔ وہی رب، وہی اونچی ذات والا منو مٹی تلے مجھے رزق پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال مٹی تلے دبا رہا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا کوئی علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی۔ میں اس سے دودھ پی لیتا۔ وہ روزانہ دن میں ایک بار آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آج اللہ کی شان دیکھیے، میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال تک منظور حسین زندہ رہا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ بزرگ نے بتایا، اس واقعے کو 150-200 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہ اس دنیا کے بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھر میں رہنے والے کو بھی روزی دیتا ہے، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے منظور حسین کو منو مٹی تلے رزق دیا، کیونکہ اس کے مرنے کا اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، ویکھو اللہ دیاں شاناں، منو مٹی تلے دبا منظور حسین ایک واری پھر دنیا وچ آ گیا۔ ویکھو اللہ دیاں شاناں۔ تو دوستو، بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک میرا رب کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سچا واقعہ سن کر اللہ سے پیار کرنے والے ویڈیو کو لائک اور آگے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔